لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تجوید کے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب کی جو ہے خصوصی خواہش پر یہ تجوید کا سیشن رکھا گیا ہے. بیسک تو ہمارے پاس جو بیسکلی یہ کورس ہے وہ QC1 کے کورس سے پہلے کرایا جاتا ہے، جو کہ بہت تفصیلی کورس نہیں ہے. اس کو ہم باقاعدہ کورس تو نہیں کہہ سکتے، یہ ایک مختصر سی پریکٹس ہے صرف مخارج کی، جس میں عام طور پر وہ لوگ زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں جن کے الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہے. زیادہ اس میں اسی چیز کو فوکس کیا گیا ہے. اگرچہ بعض اس میں ایڈوانس چیزیں ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ بھی اتنی ایڈوانس نہیں ہوتی جو سمجھ سے باہر ہوں. جیسے مثلا ہم غننے کے حوالے سے کچھ تفصیلی یہاں پر دیکھیں گے موضوعات، اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس متفرق قواعد بھی ہوں گے، کچھ لیٹرز کو بولڈ لائٹ پڑھنے وغیرہ کا حوالے سے. تو بہرحال ہمارا جو مین ٹاپک ہوگا وہ ہوگا اس کے اندر مخارج، یعنی حروف کو کیسے ادا کرنا ہے، کس حرف کو کس جگہ سے کیسے ادا کرنا ہے. اور بالخصوص اس میں جو ریکوائرڈ ہوگا وہ آپ سے آپ کی ہیلپ ریکوائرڈ ہوگی، یعنی آپ لوگ میرے ساتھ انشاءاللہ اس میں فل پارٹیسپیٹ کریں گے، کیونکہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ پریکٹس کورس ہے. اس میں آپ کو ایک چیز اگر بتاؤں گا تو آپ انشاءاللہ میرے ساتھ کریں گے، اس میں آپ کو پریکٹیکلی فائدہ ہوگا، مخارج کی ادائیگی میں آپ کی درستگی ہو سکے گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو آج جو ہمارا سیشن ہوگا یہ ہمارا انٹرو سیشن ہے. اس میں ہمارے بعض جو جوائنر ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ یہاں پر QC1 کر چکے ہیں تو انہوں نے تو ہمارا انٹرو دیکھا ہوگا، پہلے بھی یہ اسباق دیکھے ہوں گے. لیکن جو ہمارے نیو جوائنرز ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس چیز کو اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں کہ ان کا جو یہ سیشن ہے یہ ان کو کس قسم کا فائدہ دے سکتا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے تجوید کی، اور ہم یہ جو آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں پلس اپنے ٹائم میں سے اس کا ہمیں جو ہے آؤٹ پٹ کیا مل سکتا ہے. تو انشاءاللہ اسی سے ہم شروع کریں گے. پہلے لیسن میں ہمارے پاس سب سے پہلے آیات ہے سورۃ المزمل کی آیا نمبر 4، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اور یہ ایک ترغیبی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں حکم دیا ہے باقاعدہ کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو جلدی پڑھنے کی ایک ترتیب ہے وہ ہماری ایک فطری ہے، اسی لیے ہمارے لیے ایک آیت باقاعدہ ہمیں نظر آتی ہے کہ قرآن کو یعنی تیز عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی ترغیب دلائی، باقاعدہ حکم دیا گیا. اور ترتیل جہاں پر ورتل لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اطمینان سکون کے ساتھ قرآن مجید کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کریں اور تجوید کے اصول و قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اب اس کے اندر اطمینان سکون والی بات جہاں تک ہے وہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اطمینان سکون کے بجائے جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں. خصوصاً آپ دیکھیں کہ ہم جو صبح ہمیں اگر یاسین پڑھنی ہے یا شام کو سورہ ملک پڑھنی ہے تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ نارمل طریقے سے 5 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہے تو ہم اس کو 2 منٹ میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سورہ فلق اور سورۃ الناس وغیرہ یہ جو اذکار میں ہمیں صورتیں بتائی گئی ہیں صبح شام کے اذکار میں، ان کو بھی ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں بغیر سمجھے. تو یہ ترتیل اطمینان سکون ہے، ٹھیک ہے، اطمینان سکون کے ساتھ ہم کوشش کریں گے اور قرآن کریم کے معانی میں غور کرتے ہیں. اور یہ تو بہت ایڈوانس لیول کی بات ہے لیکن ہمارے لیے الحمدللہ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. ہم الحمدللہ ہم اب QC6 میں ہیں تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سلو تجوید کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی میں بھی ساتھ غور کر سکتے ہیں. ادروائز ہم معنی میں نہیں غور کر سکیں گے. اگر میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھوں گا تو اس کی جو معنی میں غور کرنا ہے وہ میں نہیں کر پاؤں گا. اور اگر میں اس کو الگ الگ سے الحمدللہ رب العالمین کر کے مثلا پڑھ لوں، یہ آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں، تو اس کی معنی میں غور کر سکتا ہوں اس دوران جب میں سلولی پڑھ رہا ہوں. تو اس آیات سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہم آج سے اپنا جو ٹارگٹ ہے تلاوت کا ٹارگٹ ٹائم تو ہم کم سے کم نہ کریں، لیکن ہم بے شک اپنی لمٹ کم کر لیں. یعنی مثلا اگر ہم روزانہ 1 پارہ پڑھ رہے ہیں تو ہم آدھا پارہ پڑھ لیں لیکن اس کو صاف ستھرا اور اچھا پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اگر ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش میں غلط اور تیز پڑھ دیتے ہیں اس سے بہتر ہے، اس سے افضل ہے کہ ہم تھوڑا سا پڑھ لیں، اچھا پڑھ لیں، صاف ستھرا پڑھ لیں، ٹھیک. تو انشاءاللہ ہمیں یہ آیت جو ہے ہر سیشن میں ہم دیکھیں گے اور ہمارے لیے یہ ریمائنڈر رہے گا کہ آیا میری تلاوت کے اندر کوئی امپروومنٹ آئی ہے یا نہیں. اگر نہیں آئی ہوگی تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرتے رہیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس تجوید کے تعارف ہے، ٹھیک ہے.
تجوید کے تعارف میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن مجید کے حروف کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنے کے علم کا نام جو ہے یہ تجوید ہے. اور یہ بہت بیسک سی ایک تعریف ہے. آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے تلفظ کو صحیح ادا کرنا یہ آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ جب آپ تجوید کے علم سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر تلفظ سے مراد کیا ہے اور قواعد سے مراد کیا ہے؟ تلفظ سے مراد حروف تہجی جو الف سے لے کر یا تک عام طور پر آپ دیکھتے ہیں نورانی قاعدہ وغیرہ ہوتا ہے یا جو بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں الف سے لے کر یا تک پہلا پیج لکھا ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے حروف تہجی ہیں اور ان کو تلفظ کہا جاتا ہے. اور قواعد سے مراد حرفوں کو صحیح تلفظ سے پڑھ لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ حرفوں کی آواز کو کتنا لمبا اور کتنا مختصر رکھا جائے. بہت اہم ہے یہ کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی عام غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم کچھ ایسی جگہوں پہ الفاظ کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں جہاں بالکل ریکوائرڈ ہی نہیں ہوتا, اور کہیں ایسی جگہوں پہ ہم بالکل شارٹ پڑھ لیتے ہیں جہاں بالکل ایسا کرنا جائز ہی نہیں ہوتا. تو ان حروف کی آوازوں کو کہاں لمبا کہاں مختصر پڑھنا ہے, اور اس کے علاوہ حروف کو آپس میں ملاتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے. جیسے مثلا ہمارے پاس شد اور جزم کے کسی دو حروف کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو طریقے ہوتے ہیں اس میں شد اور جزم دو ٹائپ کے طریقے ہیں. ان میں الگ الگ طریقے سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر پھر اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ ساؤنڈ پھر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کون سا لیٹر ہے. اس کی ساؤنڈ میں بعض اوقات آپ غنہ لائیں گے, بعض اوقات جو ہے اس میں غنہ نہیں ہوگا, لیٹر بولڈ ہوگا یا لائٹ ہوگا. تھوڑا سا یہ چیزیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے, اور انہی تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو قواعد کہتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ سلائیڈ سمجھ آ گئی ہوگی کہ تجوید کے تعارف میں یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے حروف کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنے سیکھ لیں آپ. یہ تجوید کے علم کی تعریف ہے. اس کے بعد ہمارے پاس قواعد میں سے کیا کیا ہے؟ زبر زیر پیش کے قواعد ہیں, حروف مدہ ہیں, حروف لین ہیں, اور یہ بہت بیسک چیزیں ہیں ساری. مد, جزم, شد, ادغام, اس کے قواعد ہم دیکھیں گے. غنہ, اظہار, اخفاء اور اقلاب کا قاعدہ. اور یہ اصطلاحات آپ دیکھ کر شاید گھبرائیں گے, لیکن انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوں گی. آپ کو ساتھ پریکٹس کرائی جائے گی, باقاعدہ آپ کو بتایا جائے گا کہ غنہ کہاں پر کیسے کیا جاتا ہے, اظہار کیسے, اخفاء کیسے اور اقلاب کیسے ہوگا. وقف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. وقف کرنے کی بھی مختلف شکلیں, مختلف صورتیں ہیں. کسی جگہ میں ہمیں وقف کرنا لازمی ہوتا ہے, کسی جگہ میں ہمیں وقف کرنا منع ہوتا ہے, اور بعض جگہوں پر وقف کرنے کے لیے ہمیں پیچھے سے دوبارہ ملانی ہوتی ہے آیات کا حصہ. تو یہ کچھ بیسک سی چیزیں ہم دیکھیں گے, اور کن علامات پر وقف کرنا ضروری ہے, کن پر ہرگز نہیں, اور کچھ متفرق قواعد ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تجوید کا شرعی حکم کیا ہے, اس علم کا یعنی شرعاً کیا حکم ہے. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, ہم الحمدللہ تقریباً 27 لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس کا حکم کیا ہے. تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے, اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے. تو ہم سب جو سیکھ رہے ہیں ہمارے لیے پھر اس کا مطلب عمل کرنا فرض عین ہوگا. پھر ہم اس کے رولز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے, تلاوت کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے. اور فرض کفایہ سے مراد فیملی میں سے ایک دو لوگوں کو جاننا لازمی ہے. یعنی اگر ہماری فیملی میں سے ایک دو لوگوں کو تجوید کے علم کے حوالے سے معلومات نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ گناہ کا سبب ہو سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے یہ کہ ایک دو لوگ ہماری فیملی میں یہ جانتے ہوں تجوید کا علم, اور اس کا موضوع ہوگا قرآن مجید کے الفاظ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے الفاظ کی درستگی کرنی ہے تو قرآن مجید ہی کے الفاظ ہوں گے ہمارے پاس. اور اس کے فوائد میں سے قرآن مجید کو پڑھنے میں ہماری زبان غلطی نہیں کرے گی. بہت آسان سا فائدہ ہے اس کا کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری غلطیاں درست ہو جائیں گی. اور تجوید کے مقاصد میں سے ہے کہ علم تجوید حاصل کرنے کا مقصد دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا تعارف تھا ہمارا. تجوید کی فضیلت اور اہمیت کو ہم قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بہت فیمس حدیث ہے, ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں اکثر. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک جز ہے قرآن مجید کو سیکھنے ہی کا جو راستہ ہے, اسی کو اپنانے کا ایک راستہ, ان راستوں میں سے ایک راستہ ہے. جیسے ہم قرآن تک پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان بہترین لوگوں میں سے ہم شامل ہو سکتے ہیں جو قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے.
جو قرآن کا ماہر ہو وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یعنی یہ کسی خاص حافظ یا عالم یا قاری کی بات نہیں ہے، میرے آپ سب کے لیے یہ جو ہے یہ حدیث ہے کہ جو بھی قرآن کا ماہر ہو وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور قرآن کا پڑھنا اسے تکلیف دہ لگتا ہو تو اس کا اجر دوگنا ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیکھنے سے گریز کریں، ہم کوشش کریں سیکھنے کی، لیکن پھر بھی اگر ہم سیکھ نہیں پاتے تو انشاءاللہ ہمیں اجر ڈبل ملے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو. تو ہم کیسے زینت دیتے ہیں آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا ہمارے ارد گرد ماحول میں کہ ہم کیسی زینت دے رہے ہوتے ہیں قرآن کو. ہمارے جو خصوصاً جن لوگوں نے اس فیلڈ میں ٹائم نہیں لگایا ہوتا وہ تو بہت غلط انداز سے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہر دیہاتی اپنے لہجے میں، ہر علاقے والے اپنے لہجے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، اس حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے میں ان کی آوازوں میں پڑھو. تو یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی قاری کی تلاوت، جو فیمس قاری ہو، جو اچھا قاری ہو، اس کی تلاوت ہم سنیں اور اس کو فالو کریں، اس طرح کی آواز ادا کرنے کی کوشش کریں، جس سے اس حدیث پر انشاءاللہ عمل بھی ہوگا اور ہماری قرأت بھی امپروو ہوتی جائے گی انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں غلطی سے رکنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم تجوید سیکھیں بیسک، ٹھیک ہے، مخارج کا علم سیکھ لیں. اور بچنے کا نام جو نا وہ عربی میں استعمال ہوتا ہے لحن. یہ غلطی ہے. آپ غلطی کس قسم کی کرتے ہیں؟ وہ قرآن مجید میں حروف کے ادائیگی کے اندر غلطی کرنا جو ہے لحن کہلاتا ہے، اور اس کی تعریف، اقسام اور حکم ہم یہاں دیکھیں گے. سب سے پہلے تو لحن کا معنی ہے قرآن کریم پڑھنے میں غلطی کرنا، ٹھیک ہے. اور لحن کی اقسام میں ایک جلی ہے اور ایک خفی ہے. دو ٹائپ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، دو ٹائپ کی غلطیاں ہیں، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی. لحن جلی کون سی غلطی ہے؟ لحن جلی کا مطلب ہے واضح اور نمایاں غلطی، یعنی بڑی غلطی، یوں سمجھ لیں آپ، اردو میں آپ سمجھیں تو بڑی غلطی، ٹھیک ہے، واضح غلطی. اور لحن خفی جو ہے وہ پوشیدہ باریک سی غلطی، معمولی سی غلطی، یہ لحن خفی کہلاتی ہے. لحن جلی میں آپ دیکھیں، آپ کو گویا کہ میں ایڈوانس میں بتا دوں مثالوں سے پہلے کہ لحن جلی جس میں آپ زبر زیر پیش کو تبدیل کر دیں، ٹھیک ہے، حرکات کو یعنی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں آپ کسی حرف کو جو ہے نا دوسرے حرف کی ساؤنڈ دے دیں، مثلا ہا تھا اس کو ہا کی ساؤنڈ دے دی. تو یہ دو ٹائپ کی غلطیاں جو ہیں یہ لحن جلی کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک زبر زیر پیش چینج کر دینا اور ایک کسی حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دینا، حرکات یا حروف کو آپس میں مکس کر دینا، یہ لحن جلی کہلائے گی. اور لحن خفی جو ہے باریک غلطی، وہ کہیں پہ آپ مد غنہ وغیرہ وہ مس کر دیں تو وہ لحن خفی کہلائے گی، ٹھیک ہے. تو پہلے ہم لحن جلی کی صورتیں دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمارے جو ہے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمد لکھا ہوا ہے ہا کے ساتھ. تو اس طرح ابھی تو ہم فوری طور پہ اگر ہم نہیں پڑھ پا رہے اس طرح تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان فیوچر ساتھ ساتھ ہم سیکھتے رہیں گے کہ مخارج میں ان حروف کو کیسے ادا کرنا ہے، تو پھر آپ کی انشاءاللہ درست ہو جائے گی پڑھائی. سب سے پہلے الحمد، تمام تعریفیں ہیں اس کا معنی، ٹھیک ہے. دوسری سائڈ پہ ہمیں مثال دی ہے الحمد. تو ہم پاکستانی لوگ جو ہیں ہم فرسٹ سائڈ میں ہیں یا سیکنڈ سائڈ میں، تقریباً آپ نوٹ کریں تو آپ کو سوسائٹی میں آپ کو 50% تو آرام سے ہی مل جاتے ہیں بغیر ڈھونڈے، ٹھیک ہے، جو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. تو ایسا شاید آپ نے نوٹ نہ کیا ہو لیکن یہ بہت عام ہے، بہت عام غلطی ہے. تو الحمد، اس غلطی کو ہم نے درست کرنا ہوگا ان مخارج کے ذریعے ان فیوچر. اب الحمد کا معنی ہم نے پڑھا تمام تعریفیں، اور الحمد آگ کی حرارت کا ختم ہونا، موت طاری ہونا. تو دونوں اپوزٹ ٹائپ کے معنی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں کا معنی جو ہے اس کا کوئی بھی آپس میں جو ہے مطابقت نہیں ہے. تو اس لیے اس قسم کی غلطی لحن جلی کہلائی، بڑی غلطی، کیونکہ ہم گویا کہ قرآن کے الفاظ کو اس طرح ادا کر رہے ہیں کہ وہ معنی اس طرح سے نہیں دے رہے ہیں جو ہمیں وہاں معنی چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری ہے ایک مثال یہاں پر اسمن، سین کے ساتھ آپ دیکھیں سین. تو اسمن ایک سائڈ پہ یہ ہے، جس طرح میں کہتا ہوں ما اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، ایک ہے ما اسمو کا، آپ کا گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ان دونوں میں فرق ہے. اگر میں تھوڑا سا سین کو جو ہے لائٹ کر دیتا ہوں، صاف بول دیتا ہوں، تو اس سے بہت بڑی غلطی بن جائے گی. تو اسمن سین سے اگر ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نام، اور اسمن سا سے اگر ہم کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا گناہ. تو اس طرح کی غلطیاں بھی ہماری انشاءاللہ اس موضوع میں شامل ہوں گی جو کہ لحن جلی ہے. تیسری مثال یہاں پر دی جا رہی ہے ذلہ.
آپ دیکھیں ذلہ ذال کے ساتھ ہے نا، ذلہ وہ ذلیل ہوا، اور ذلہ وہ پھسلا، ہم میں سے اکثر ذلہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ذلہ وہ پھسلا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں میں معنی میں کافی سارا فرق پایا جا رہا ہے. ایک مثال یہاں پر ہے تین، تا کے ساتھ تین، اور ایک ہے تین. ہم اکثر کیا پڑھتے ہیں والتین والزیتون، ہے نا، والتین والزیتون. تو بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں والتین والزیتون، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہاں قسم جو ہے انجیر کی کھائی ہے تو ہم مٹی کی قسم بنا دیتے ہیں اس کو. تو اس طرح یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ معنی تبدیل ہونے کی جگہ ہے. اسی طرح کہیں اگر مثلا تین لکھا ہوا اس کو ہم تین پڑھ دیتے ہیں تو یہ اس کا اپوزٹ ہو جائے گا. جیسے مثلا انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، قرآن کی آیات میں ہے، تو اس کو اگر ہم تین پڑھتے ہیں الفاظ کے طور پر تو وہ انسان کو انجیر سے پیدا کیا گیا ہے، اس طرح کے معنی ہم لے سکتے ہیں. تو یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا حروف کو حروف سے تبدیل کیا جا رہا ہے یہاں پر. ایک مثال ہمارے پاس بہت فیمس ہے، قل. قل کا معنی ہم نے پڑھا ہے کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، کہہ دیجئے. اور ایک ہے کل کھائیے، کل کھائیے. ہم اکثر کہتے ہیں نا کل یا ایھا الکافرون، کل هو اللہ، چاروں کل پڑھیں، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے یہ بھی. تو انشاءاللہ اس مخرج کو بھی ہم کریکٹ کریں گے کہ ہم نے قاف اور کاف کے اندر کیا ڈفرینس کرنا ہے، کس طرح سے ان کو درست کرنا ہے. تو یہ مثالیں ہمارے پاس بیسک. ایک عین کی ہے اور یہ بہت بہت فیمس غلطی یہ بھی، علیم. جس طرح ہم کہتے ہیں عالمین، تو اس کو اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں عالمین، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے. تو یہ عالمین، علیم. علیم کا مطلب ہے جاننے والا، اور علیم کا معنی ہے دردناک. تو واللہ علیم حکیم. اگر ہم کہیں واللہ علیم حکیم تو یہ نعوذ باللہ جملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، الٹا ہو جائے گا. تو اس طرح کی غلطیاں انشاءاللہ ہماری ساتھ ساتھ درست ہو جائیں گی. اور لحن جلی ایک ہمارے پاس مثال میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حرکت کو حرکت سے بدلنے والی، یہاں پر یہ ایک ہی مثال دی ہے، باقی ساری حروف کو حروف سے بدلنے والی تھی. یہاں پر آپ دیکھیں قتل داود جالوتا. اب داود تھا نا، داود پہ پیش تھا آخر میں، داود اور جالوتا یہ سرکل کیے ہوئے. سیکنڈ سائڈ پہ آپ دیکھیں قتل داودا جالوتو، لیکن اس کے اردو معنی آپ دیکھیں افراد چینج ہو گئے، یعنی جس نے قتل کیا وہ مقتول ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جس نے جو مقتول تھا وہ قاتل ہو گیا. اس طرح سے برعکس ہو گیا. جس طرح داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، یہ تو صحیح تھا، قتل داؤد جالوتا، ٹھیک ہے. لیکن سیکنڈ سائڈ پہ غلط کرتے ہوئے قتل داؤد جالوتو، حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دیا، تو جالوت نے داؤد کو قتل کیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر معنی تبدیل ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ عربی کے اندر جو حرکات ہیں ان سے افراد تبدیل ہو سکتے ہیں، حرکات کی چینج کرنے سے افراد تبدیل ہو سکتے ہیں، یعنی کام کرنے والا جس پر کام واقع ہوا ہے وہ آپس میں ایکسچینج ہو سکتے ہیں اگر ہم حرکات چینج کر دیتے ہیں. لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ ہم جو بڑی غلطیاں کرتے ہیں حرف کو حرف سے تبدیل کر دینا یا حرکت کو حرکت سے تبدیل کر دینا، اس کا کیا حکم ہے، یعنی اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ایسی غلطی کرنا جو ہے بہت سنگین ہے اور جان بوجھ کر ایسے کرنے والا گناہ گار ہوگا. تو ہم کوشش کریں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، فیملیز جتنے بھی لوگ ہمارے اڑوس پڑوس ہیں ان کو کوشش کریں کہ اس چیز کی ترغیب دلائیں کہ کم سے کم بیسکلی وہ مخارج سیکھ لیں تاکہ اس قسم کی غلطیوں سے وہ زیادہ سے زیادہ بچ سکیں. لحن خفی آپ دیکھیں، آپ یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے باریک غلطی کی، جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی غلطی نا، اردو میں ہم سمجھنے کے لیے چھوٹی غلطی سمجھ لیتے ہیں. یہ پوشیدہ اور غیر واضح کو لحن خفی کہتے ہیں. ایسی غلطی سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسے مد کی جگہ مد نہ کرنا وغیرہ، یا مثلا غننے کی جگہ غنہ نہ کرنا. اس طرح کی مثالیں اس میں ہو سکتی ہے. جس طرح جاء، اب یہ جو ہمارے پاس پہلی مثال ہے فرسٹ سائڈ پہ، اس میں ہم 2 سے 3 سیکنڈ تک آواز کو جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی بالکل متعین مدت نہیں ہوتی کتنا لمبا پڑھنا ہے، لیکن اتنا لمبا کم سے کم پڑھ دیں کہ آپ کی آواز سے پتہ چلے کہ یہاں پر مد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. جاء، جس طرح میں کہوں اذا جاء نصر اللہ، تو اگر اس کو میں کہتا ہوں اذا جاء نصر اللہ تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک. لیکن یہ باریک غلطی ہوگی، اس سے معنی تبدیل نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو خوبصورتی ہے تلاوت کی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں جاء، تو مد کی جگہ مد نہ کرنا، یہ باریک غلطی ہے، چھوٹی غلطی ہے. اب یہاں پر سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کو آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہمارے کچھ حروف ہائی لائٹ ہوں گے انشاءاللہ. اس میں ایسے حروف ہائی لائٹ ہوں گے جو ہماری روزمرہ کی ہونے والی غلطیاں ہیں، اور ہم جن حروف کو ادا کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں
ان حروف کی ہماری انشاءاللہ اصلاح ہوگی. تو اگر ہم اس کو آڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیں انٹرنیٹ سے کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو ان کو ہم پریکٹس کے طور پہ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے حروف کی ادائیگی درست ہو جائے. اور بالخصوص یہ صورت جو ہے یہ آپ کر لیں ڈاؤن لوڈ, کیونکہ اس کے اندر تقریباً وہ سارے حروف آ جائیں گے جو ہمارے لیے عام طور پہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ادائیگی میں. ٹھیک ہے, تو اس صورت کو آپ کوشش کریں بار بار سنیں اور اس طرح سے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ سیشن میں ہم پریکٹس کریں گے. سورۃ الفاتحہ میں 19 عام غلطیاں یہاں بتائی جائیں گی ہمیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج انٹرو لیسن ہے, تو اس میں ہم صرف یہ پڑھیں گے کہ ہمیں کس ایریا میں امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کس ایریا میں نارمل ہم چل سکتے ہیں, اور اس جو ہم سیشن کیا کریں گے اس کے اندر ہمیں کیا بینیفٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ابھی آپ کو کوئی لیسن باقاعدہ نہیں دیا جا رہا, آپ کو انٹروڈکشن اس کا کرایا جا رہا ہے. آپ اس کو اس انداز سے لیجئے گا تاکہ آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو سکیں فیوچر میں. سب سے پہلے ہمارے فرسٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں, کریکٹ سائڈ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہا کے ساتھ. ٹھیک ہے, عام طور پر غلط پڑھتے ہوئے ہم کیسے پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہ ہماری سرکاری خصوصاً جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ میں نے سنا ہے وہ اس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ کسی کو بلیم کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے قسم کی کہ ہم اپنے جو ہے کم سے کم وہ حروف کی ادائیگی جو ہے, اور بالخصوص اردو والوں کے لیے تو یہ بہت بڑی جو ہے نا عیب کی بات ہے کہ ہم اردو زبان والوں کی عربی زبان سیم زبان ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی ہم اس طرح سے غلطیاں کرتے ہیں جو چائنیز یا انڈونیشین یا ملیشین وہ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم عام طور پہ کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح الحمد للہ رب العالمین, یہاں پر آپ دیکھیں اکثر لوگ غلط پڑھتے ہوئے الحمد للہ رب العالمین پڑھ دیتے ہیں. تو یہ بہت عام غلطی ہے. اگر ہم میں سے کسی کی اس طرح کی غلطیاں ہیں تو ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اصلاح کرنے کی, کیونکہ ہمارے مخارج کا موضوع آگے فرسٹ شروع ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد سے دوسری نمبر سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں الرحمن الرحیم ہا کے ساتھ ہے, اس کو عام طور پر غلط پڑھا جاتا ہے الرحمن الرحیم. اور یہ عمومی غلطی نہیں ہے بالکل, یعنی میں نہیں کہتا 100%, لیکن 50% تو بہت عام ہے یہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, اس کو عام طور پر غلط پڑھنے والے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ دیتے ہیں. تو یہ بہت عام ہے. آپ آج سے نوٹ کریں اپنے گھر میں اڑوس پڑوس میں جو لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو آپ یقیناً نوٹ کر لیں گے. بعض تو مساجد میں بھی ایسے بیچارے ہوتے ہیں جو اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی مخارج پوری طرح آتے نہیں ہیں, بس کسی طرح وہ مسجد میں امام لگ جاتے ہیں. تو یہ عیب والی بات ہے کہ خصوصاً جو کسی جگہ پہ رسپانسبل ہے کسی مسجد مدرسے میں خصوصاً, اور اس کے بھی مخارج اس طرح تو عیب والی بات ہے. تو یہ بہت بیسک سی غلطیاں ہیں, ان کو ہم درست بھی کر سکتے ہیں. تیسری سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے, اس کو عام طور پر غلط پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے تھے نا. تو آپ دیکھیں کاف کو, تا کو اور سین کو, اور پھر اسی طرح قاف تو صاد بولڈ لیٹرز ہیں. فرسٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کریکٹ میں بولڈ ہیں سارے, اور سیکنڈ سائڈ میں لائٹ لیٹر ہے, سارے کے سارے باریک ہو گئے. صراط المستقیم, صراط المستقیم. تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ پریکٹس میں دیکھ لیں گے آگے. صراط الذین انعمت علیہم, اس میں آپ دیکھیں کتنی ساری غلطیاں ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, بہت زیادہ لوگ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں, الا یہ کہ اس میں ایک دو حرف اس کے کریکٹ بھی ہو جائیں, باقی وہ غلط پڑھ لیں گے. تو اس طرح سے ہم نے انشاءاللہ اس قسم کی غلطیوں میں کچھ امپرومنٹ کرنی ہوگی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ لیٹرز ہے بولڈ سارے, اس سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں, تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو سارے کے سارے باریک اور لیٹر ہی چینج ہو جاتے ہیں سارے کے سارے. تو وہ گویا کہ حروف جو ہیں وہ دوسرے حروف سے بدل رہے ہیں. اس کا مطلب جتنی اس سورۃ الفاتحہ میں ہم نے یہ 3 سے 4 سلائیڈز میں غلطیاں نوٹ کی ہیں, یہ ساری کی ساری بڑی غلطیاں لحن جلی ہیں. اور لحن جلی کا حکم ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ لحن جلی کرنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے, اور جان بوجھ کر کرنے سے مراد یہی ہے کہ ہماری غلطیاں ہیں, ہم ان کی اصلاح نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں. الا یہ کہ کسی کا اگر فزیکل پرابلم ہو, کسی کی زبان میں کٹ ہو, کسی کے ہونٹ میں کٹ ہو, تو اس سے بسا اوقات بعض حروف میں انفیکشن ہوتا ہے, اس میں پرابلم ہوتا ہے. کسی کے دانتوں کی اگر ایسی بناوٹ ہو چکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری ہے جو کہ حرف کو ادا نہیں کر پاتا, جیسے مثلا عام طور پہ سرجری والے ہونٹ جو ہوتے ہیں ان سے فا صحیح طرح نہیں پڑھا جاتا ہے, یہ نوٹ کرنے میں, یہ فزیکل پرابلمز ہے, اور اس میں کوئی جان بوجھ کے کرنے والی نہیں. لیکن میں اور آپ الحمدللہ سب اگر پوری طرح سے صحیح ہماری بناوٹ ہے چہروں کی, تو ہم انشاءاللہ ان حروف کو درست کر سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل اسٹائل تلاوت کا وہ کیا ہے, اور ہمیں جو طریقہ کار اصل میں ہے وہ کیا ہے. ہم دیکھیں گے, ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. تعوذ
اور تسمیہ تعوذ اعوذ باللہ کو کہا جاتا ہے, تسمیہ بسم اللہ کو کہا جاتا ہے. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم شروع کرتے ہوئے تعوذ پڑھنا ضروری ہے, اور قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنا اختیاری ہے, یعنی آپشنل ہے. اعوذ باللہ پڑھنا لازمی کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان کو آپ لازمی بگائیں گے. شیطان اگر آپ کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے یا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کسی طرح پڑھائی سے ہٹا دے گا. آپ یوں سمجھ کے کمپلسری اعوذ باللہ کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے, اور بسم اللہ آپشنل ہے برکت کے لیے, ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں تلاوت شروع کرنے کا جو اصل طریقہ وہ کیا ہے. پہلے مثلا ہم اپنا طریقہ کر لیتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. ایک ہی طریقہ ہمارا اپنے اسٹائل ہوگا, اور ایک ہوگا ہم کریں گے سلولی, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر تسلی سے میں سانس لے لوں آرام سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد پھر سانس لے لوں, قل هو اللہ احد. اس طرح سے سٹاپ کرتے کرتے ہر آیات کو, تو اس طرح سے انشاءاللہ تجوید کے رول ٹوٹیں گے نہیں اور ہمیں اجر زیادہ سے زیادہ ملے گا. تعوذ, تسمیہ اور سورہ کے شروع جو ہے تینوں کو الگ الگ پڑھنا سٹاپ کے ساتھ, یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہر آیات کو ترتیب سے پڑھنا, یہ ہمارا انشاءاللہ اس میں شامل ہوگا. تو ہم نے آج کورس کے مختصر سمری کیا دیکھی. ایک تو ہم نے کورس کا تعارف دیکھا, اس کے اندر ہم کیا کیا پڑھیں گے یہ دیکھا, اور اس کے علاوہ لحن یعنی مین جو ہمارا موضوع تھا غلطی کس ٹائپ کی ہوتی ہیں, کون کون سی غلطیوں سے بچنا لازمی ہے, کون کون سی غلطیوں سے بچنا لازمی نہیں ہے, آپشنل ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن سے باقاعدہ مخارج کی طرف آئیں گے. مخارج میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے حروف کو کون کون سے حروف ادا کرنا ہے, سارے کے سارے حروف اس میں انشاءاللہ کور ہوں گے. تو سیشن اسی پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.